الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: وأنزل فيها إن المسلمين والمسلمات. وكانت سلمة رضي الله تعالى عنها اول ضعینة قدمت المدینة مہاجرة، سنن الترمذی۔ کل کی تعلیم میں ہم نے ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ عنہا سے متعلق واقعہ سنا، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نازل فرمائی: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور اسی مضمون کی تکمیل کے لیے سورہ احزاب کی آیت نازل ہوئی: ان المسلمین والمسلمات الی آخر الآیہ، جس میں مردوں اور عورتوں کو برابر ذکر کر کے ان کے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آج کی تعلیم میں ہم اس واقعے کی گہری حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سلمہ رضی اللہ عنہا کا سوال کسی اعتراض یا شکوے کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ دین کو بہتر طور پر سمجھنے اور اجر میں بڑھنے کی طلب میں تھا۔ ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اگر عورتوں کو بھی زیادہ میراث ملے تو وہ زیادہ صدقہ و خیرات کر سکے، زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے اور اجر و ثواب میں اضافہ ہو۔ یہ سوچ خود اس بات کی دلیل ہے کہ صحابیات کا مزاج دنیا کمانا نہیں بلکہ آخرت کمانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک عظیم اصول بیان فرمایا: اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی تقسیم حکمت پر مبنی ہے، ہر ایک کو اس کی ذمہ داریوں کے مطابق دیا گیا ہے۔ مرد کو اگر بعض صورتوں میں زیادہ میراث ملی ہے تو اس کے ساتھ اس پر زیادہ مالی ذمہ داریاں بھی رکھی گئی ہے: بیوی کا نفقہ، بچوں کی کفالت، مہر کی ادائیگی، والدین کی خدمت اور دیگر معاشرتی بوجھ۔ عورت پر یہ ذمہ داریاں لازم نہیں، اس کا مال اس کی ذاتی ملکیت ہے، اور اس میں سے اگر وہ خرچ کرے تو اس کا اجر ہے۔ گویا شریعت نے عورت کے حصے کو کم نہیں کیا، بلکہ اس کو ذمہ داریوں سے آزاد رکھا اور اس کے مال کو محفوظ بنایا۔ یہ در حقیقت آسانی اور رحمت ہے، نہ کہ محرومی۔ پھر سورہ احزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اجر و ثواب کے میدان میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، سب کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فضیلت کا اصل معیار مال کی مقدار نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور عمل ہے۔ بسا اوقات ایک غریب عورت کا تھوڑا سا صدقہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں اخلاص اور قربانی ہوتی ہے، اور کبھی زیادہ مال رکھنے والا بھی وہ درجہ حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ نیکی کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں۔ اگر عورت میدان میں نہیں جاتی تو اس کے لیے گھر کی ذمہ داریوں کو حسن نیت سے ادا کرنا، اولاد کی صحیح تربیت کرنا، شوہر کا ساتھ دینا، عبادات اور صدقہ کرنا سب عظیم اعمال ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا اجر کسی سے کم نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کا نظام عدل اور حکمت پر قائم ہے۔ ہمیں دوسرے کے حصے کو دیکھ کر حسرت یا تقابل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو نعمت اور ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے کیسے بہترین طریقے سے استعمال کروں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فیصلوں پر رضا، اپنی تقسیم پر قناعت اور اپنے حصے کو بہترین انداز میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔